خوارزم نامی علاقے کے ایک عالم شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے پڑھ کر اپنے وطن جا رہے تھے۔ راستہ بھٹک گئے، کہیں سے کہیں نکل گئے۔ یہ چنگیزی حکمران کی شکارگاہ تھی۔ ولی عہد اس وقت شکار کھیل رہا تھا۔ بڑے بڑے شکاری کتے ہرنوں کے پیچھے مرغزاروں میں دوڑ رہے تھے۔ شکارگاہ کے پہرے داروں نے ایک نووارد کو اس جگہ پایا تو پکڑ کر شہزادے کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے ایک سفید ریش شیخ کو دیکھا تو سمجھ گیا یہ کوئی مسلمان ہے۔ اسے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی۔ اس نے جھڑک کر پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ شیخ نے نہایت متانت سے جواب دیا، میں مسلمان ہوں، بغداد سے پڑھ کر واپس اپنے گھر جا رہا ہوں۔ مسلمان کا نام سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے نہایت حقارت سے اپنے کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم اچھے ہو یا میرا یہ کتا اچھا ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں، تم سے تو یہ میرا کتا اچھا ہے۔ شیخ اس کی تذلیل پر حیران رہ گئے، لیکن انہوں نے سنبھل کر نہایت پرسکون لہجے میں جواب دیا، اگر میں نے اپنے مالک سے وفا کی تو میں اس کتے سے اچھا ہوں، اور اگر میں نے اپنے مالک سے وفا نہ کی تو یہ کتا مجھ سے اچھا ہے۔ چنگیزی شہزادے پر بجلی سی گر پڑی۔ اس نے کبھی اس قدر پرمغز بات نہیں سنی تھی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر آیا، بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خیمے میں لے گیا اور پوچھا، تمہارا مالک کون ہے اور وفا کے کیا معنی ہیں؟ بس چند گھنٹوں کی بات تھی، اللہ نے ہدایت کا دروازہ کھول دیا اور وہ چنگیزی شہزادہ اپنے مملکت کا بننے والا بادشاہ اسلام قبول کرنے پر تیار ہو گیا۔ شہزادے نے مشورہ کیا کہ اگر ابھی اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں تو میری قوم بغاوت کر دے گی اور مجھے تخت و تاج سے محروم کر دے گی، اس لیے جب میری تاج پوشی ہو تو تم میرے پاس آنا، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ شیخ اپنا کام کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نور اس کے دل میں اتار دیا تھا۔ شہزادے نے عزت و احترام سے شیخ کو رخصت کر دیا۔ وطن پہنچ کر وہ دعوت و تبلیغ میں مصروف ہو گئے، اور ساتھ ہی وہ اس پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے کہ شہزادے کی تاج پوشی کب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس سعادت میں شیخ کا بیٹا رشید الدین بھی شریک ہونے جا رہا تھا۔ شیخ کا وقت موعود آ پہنچا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر وصیت کی، شہزادے کی تاج پوشی کے بعد جا کر اسے اسلام کی دعوت دینا اور اسے اس کا وعدہ یاد دلانا۔ شیخ اپنا کام کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چند برس بعد شہزادے کی تاج پوشی کا اعلان ہوا۔ شیخ رشید الدین اپنے والد کی وصیت کو پورا کرنے دارالسلطنت کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ محل کی چاروں طرف سخت پہرا ہے، کسی نے انہیں محل میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ رشید الدین نے والد اللہ سے فریاد کی کہ وہ ان کے ماں باپ کی وصیت پوری کرا دے۔ بس اللہ نے ایک بات ان کے دل میں ڈال دی۔ دوسرے دن صبح سویرے انہوں نے محل کے قریب زور سے فجر کی اذان دی۔ بادشاہ نیند سے بیدار ہو گیا اور پوچھا، یہ کون شخص ہے جو صبح صبح محل کے قریب چیخ رہا ہے؟ اس نے فوراً پہرے داروں سے انہیں پکڑوا کر اپنے سامنے بلوا لیا۔ شیخ نے سجدہ شکر ادا کیا اور بادشاہ کو اپنے والد کا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ نے اس کے دل کو موم کر دیا، ورنہ وہ بھولی بسری بات کو ٹال بھی سکتا تھا۔ اس نے شیخ رشید الدین کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور دوسرے دن بڑے دربار میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ اس خوش قسمت شہزادے کا نام تیمور تغلق تھا۔ دربار میں اس کے اسلام لانے کا اعلان ہوتے ہی اس کے وزیروں اور امراء نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ تاتاریوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ پورا تاتارستان مسلمان ہو گیا اور آج تک اس دین پر قائم ہے۔ منگولیا میں اس کی قبر موجود ہے جس پہ لکھا ہے، بادشاہ تاتارستان جس کے ہاتھ پر 10 لاکھ تاتاری مسلمان ہوئے۔ یہ کارنامہ ہے اس خرقہ پوش شیخ کا، جس کا موازنہ اس شہزادے نے اپنے شکاری کتے سے کیا تھا، لیکن صبر و استقامت کے پیکر نے اس ذلت آمیز جملے کو برداشت کر کے نہایت شیریں زبان سے اسے جواب دیا، جس نے شہزادے کے تعصب کے پہاڑ کو پاش پاش کر کے نوری ایمان کی شمع کو روشن کر دیا۔ نہ جانے خوارزم کے کس گوشے میں
شیخ جلال الدین اور شیخ رشید الدین آرام فرما رہے ہیں۔ تاتارستان کے لاکھوں مرد عورتیں شب و روز ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عالم اسلام میں ایسے حکمراں کی مثال کم پائی جاتی ہے۔ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید عشق کا مرکز کہاں ہے؟